ہر صوفی جو ہے وہ قلندر نہیں ہوتا، بلکہ ہر قلندر جو ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ اب قلندر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھائی قلندر جو ہے دنیا میں 2.5 قلندر سے زیادہ کوئی قلندر نہیں، جبکہ نہیں۔ بعض نے کہا 1400 قلندر ہیں، بعض نے 14,000 قلندر کہا، بعض نے کہا اس دنیا میں قلندر جو ہے وہ بے شمار ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے کہ قلندر 1 یا 2 یا 2.5 نہیں، بلکہ قلندر جو ہے اس روئے زمین پر بے شمار ہے۔ تو علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مفسر قرآن ہیں، محدث کبیر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں قلندر وہ ہے جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کرے، یعنی خلائق زمانہ اس زمانے کے جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان سے اقتداب فیض حاصل کرے، ظاہری تربیت بھی ہو اور باطنی تربیت بھی ہو۔ اور فرمایا کہ شریعت کا بھی پابند ہو، طریقت کا بھی پابند ہو، وہ قلندر کہلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہر قلندر جو ہے وہ صوفی ہوتا ہے، مگر ہر صوفی قلندر نہیں ہوتا۔ سکندر ذوالقرنین کسی مجذوب بزرگ کے پاس گئے، کسی مجذوب بزرگ کے پاس جانے کے بعد پوچھا کون؟ بولے سکندر۔ تو اس مجذوب بزرگ نے کہا تو سکندر میں قلندر۔ فرمایا کہ سکندر کون ہوتا ہے؟ سکندر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس خزانے ہو، مال و متاع ہو، مگر پھر بھی اس کی حوث جو ہے ختم نہ ہو۔ حل من مزید، حل من مزید، آتا جائے، ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، مگر کہا کہ قلندر وہ ہوتا ہے کہ جو دونوں ہاتھوں سے بانٹ کر رقص کرتا ہے، اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، وہ قلندر ہوتا ہے۔ کہا کہ قلندر کے بارے میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ قلندر جو ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے مگر پھر بھی پیاسا رہتا ہے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ قلندر وہ کہ جو دونوں ہاتھوں سے بانٹ کر رقص کرتا ہے۔ اب پیاسا رہے، پیاسا سے مراد یہ استعارہ ہے، کنایا ہے، اشارہ دیا۔ کہا کہ دنیا کے مصائب و آلام، کیونکہ قلندر کو اتنی آسانی سے قلندر نہیں بنتا، دنیا کے مصائب و آلام و تکالیف، مشقت، نفس کشی، شب بیداری، بھوک، افلاس، لوگوں کی طعنہ، دل شکنی، یعنی ہر مشکلات سے گزر کر پھر جا کر وہ رب کے قریب پہنچتا ہے، رب عز و جل کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں اس کے قرب کو پا لیتا ہے، پھر جا کر اللہ رب العزت جو ہے اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو نہ کوئی ولی اتنی آسانی سے بنتا ہے کہ بندہ 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک تسبیح پڑھ لے، تھوڑا ذکر و اذکار کر لے، فوراً ولی بن جائے، نہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں ولی بننے میں۔ مگر ولی اللہ کسے بنائے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو فرائض کا پابند ہو، پھر فرائض کے بعد واجبات کا پابند ہو، شرع کا پابند ہو، پھر نوافل پر ہمیشہ اختیار کرے، نفلی عبادت پر ہمیشہ اختیار کرے، تو پھر جا کر اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا، علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ قلندر جو ہے یہ ایرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی در حقیقت ایرانی زبان میں جو ولی اللہ ہوتا ہے اسے قلندر کہا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ لال شباز قلندر جو تھے وہ اپنے وقت میں، اپنے زمانہ میں نمایاں ولی تھے، بڑی آپ کو اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل تھا، اس کی مدد حاصل تھی۔ اور لال جو ہے آپ کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ لال رنگ کا، سرخ رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے، یا یہ کہا کہ آپ کا چہرہ اللہ کی ریاضت کر کر کے، عبادت کر کر کے آپ کا چہرہ جو تھا وہ انوار و تجلیات سے سرخ ہو گیا تھا،
اس وجہ سے آپ کو لال کہہ دیا جاتا ہے۔ اور شہباز اس معنی میں کہ آپ روحانیت کی پرواز کرنے میں بہت تیز تھے، بہت تیزی کے ساتھ آپ نے بہت کم عمر میں اور بہت جلدی جو ہے سلوک کے مناظر دیکھ لیے، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر 18 شعبان کو آپ کا عرس شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر ان بزرگوں کا فیض لینا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں فاتحہ کا، نظر کا، نیاز کا اہتمام کریں، اور ان کے لیے خاص اصال ثواب کا اہتمام کریں، اور ان کے وسیلے سے، کیونکہ یہ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ اگر حضور فرماتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں تو ان کو وسیلہ، ذریعہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ یہ فاقہ کش مومن بھوک سے ڈرتا نہیں، فقط روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ ایک آیت ولیوں کی شان سے متعلق، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جہاں مناسب تھا، ضروری تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے